رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. At this very pleasant morning and a very historical day here at Ilam Bazar, I would like to thank all my guests present here, especially our chief guest, Janab Abdul Qadir Sahab, Chairperson of Shaheen Group of Institution from Bidar, Karnataka. I'd like to thank my gratitude to Professor Mukhlisur Rahman Sahab from BIT Sindri, Janab Dr. Athar Ansari Sahab, Secretary Association of Muslim Doctors, Patna, Professor Rizwan Sahab from BIT Sindri, Dr. Rizwan Sahab from Darbhanga, Patna, Maulana Judges Sahab, Janab Qari Sultan Sahab, Atif Majid Sahab, Amir Hamza, DAPS Ranchi, Manzoor Sahab, and all my guests present here. I'd like to call upon the director of the school, Fayyaz Ahmed, to give bouquet to our chief guest and eminent guest, Mr. Fayyaz Ahmed. خوشی اور مسرت کا آج کا یہ ماحول، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چند باتیں جو ہیں وہ فکر کی لائن سے ہونی ضروری ہے. علم بازار کے اندر یہ اسکول پچھلے سال اللہ کے فضل سے قیام میں آیا. اور اس اسکول کے آنے میں اس اسکول کے ڈائریکٹر فیاض احمد کی بہت قربانیاں رہی. یہ ہمارے پاس 10 بار کراچی آئے کہ ہمیں اسکول چاہیے، ہمارے اسکول میں ہمارے علاقے میں ایسے اسکول کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ بنگال کے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر جا کر ایک اسکول چلا کے کیا فائدہ ہوگا. تو فزیکلی آئی وزٹڈ دس پلیس علم بازار، میں یہاں پہ آیا اور اس بات کو محسوس کیا کہ بنگال کے اس خطے میں ایسے اداروں کی سخت ضرورت ہے. یہ زمین پیاسی ہے کوالٹی ایجوکیشن اسکول کے لیے. وہ اسکول جو دنیاوی اور دینی تعلیم کا مجسمہ ہو. آنے کے بعد الحمدللہ ہم لوگوں نے ارادہ فرمایا کہ یہاں ایک اسکول ڈالیں گے. اور میں اس شخصیت کو بھول نہیں سکتا آج کے دن جن کی کوششوں کا ذریعہ ہے یہ اسکول. ہمارے مرحوم والد محترم جو اب اس دنیا میں نہیں رہے،
انہوں نے اس اسکول کی فکریں اڑی تھی اور بارہا مجھے اس بات کی تنقید کرتے رہے اور مجھے ہر روز اس کی خبر لیتے رہے کہ وہاں پہ اسکول اللہ تعالیٰ نے یہ اسکول کو کا قائم ہونے کا ذریعہ پیدا فرما دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب سے اور اپنے ایمیننٹ گیسٹ کو میں یہ بتانا چاہوں گا وہ بلڈنگ دیکھتے جائیں گے اور بہت تنگ گلیوں کے اندر بہت چھوٹی سی ایک بلڈنگ لے کے وہاں پر شروع کی گئی تھی. ہماری ماں بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے اس ادارے کو سپورٹ کیا اور ہمارے پاس بچے آئے 150 سے زائد بچوں کے داخلے ہوئے. پاس کیونکہ جگہ کی قلت ہو رہی ہے تو ہم اس کو ایک منظم نظام کی طرف لے جائیں گے. اتنے دور سے آپ حضرات آئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ضائع نہیں جانے دے گا. ایک ایک قدم جو آپ کے الجبل اسکول کے طرف بڑھے ہیں انشاءاللہ الرحمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسکول کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے, کیونکہ قربانیوں پہ اللہ کے فیصلے اترتے ہیں کہ بھائی آج تو خوشی اور مسرت کا دن ہے, تو سال بھر تو نمازیں پڑھا ہے میرے بندے نے, تو آج عید کی نماز پڑھ کے آج دن بھر کیا جشن منانا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ آج عید کا دن ہے, تو اے امت مسلمان, اے امت محمدیہ, آج تم نماز 5 وقت نہیں بلکہ 6 دفعہ پڑھو گے. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس خوشی اور مسرت میں ہمیں آج کچھ فکر کی بات ایک 10-15 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہمارے لیے خوشی اور مسرت دو ایسی چیزیں ہیں جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہمیں اپنی قوم و ملت کے بارے میں سوچنے کا وقت ہے. وہ خوشی اور مسرت کا دن ہمارے لیے ایک فکروں کا دن ہوتا ہے جس میں ہمیں اپنی قوم کے بارے میں, اپنے ضرورت مندوں کے بارے میں, کہ ایسا تو نہیں کہ یہ عید صرف ہم ہی بنا رہے ہیں اور ہماری قوم و ملت کے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو عید سے محروم ہیں, عید کی خوشیوں سے محروم ہیں. تو میں یہاں پہ آئے ہوئے تمام پیرنٹس کو, تمام بچوں کے والدین کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر سب سے بیک پوزیشن پر ہے ایجوکیشن پہ. ہمارے 42.7% بچے الٹریٹ ہیں. الٹریٹ کہتے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتا, جو لکھنا نہیں جانتا. تعلیم کی معیار کی بات چھوڑ دیں, ہماری قوم کا 50% لوگ الٹریٹ ہیں, جاہل ہیں. اور ہم مطمئن ہیں اس بات کو لے کر کہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو ہم نے پورا کر دیا ہے. ہم اپنی نمازوں سے مطمئن ہیں, ہم اپنی روزوں سے مطمئن ہیں, ہم اپنے حج, اپنی زکوٰۃ سے مطمئن ہیں. جس قوم کی حالت یہ ہو کہ قرآن کی پہلی آیت سورہ علق کے اندر اقرا بسم ربک الذی خلق سے جس قوم کو خطاب کرتا ہے رب العالمین, وہ رب اس قوم کی رہبری کرتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی قوم کی فلاح, آپ کی قوم کی بابودی اقرا بسم ربک الذی خلق پر ہوگی. یہ وہ نہج ہوگی جس پہ آپ کی قوم دنیا میں فتح یاب قوم ہوگی, دنیا میں جھنڈے گاڑنے والی قوم ہوگی,
دنیا کی اصلاح کرنے والی قوم ہوگی، دنیا کی پیاسی قوموں کو ان کے گلے کو تر کرنے والی قوم ہوگی. لیکن ہم اپنے سبق کو بھول گئے، ہم اللہ کے اس احکام کو بھول گئے اور ایجوکیشن میں سلسلہ وار طریقے سے بچھڑتے چلے گئے. جن قوموں نے، یہ وہ قوم ہے جس کے سامنے دنیا کے سپر پاورز نے گھٹنے ٹیکے. رومن امپائر، بیزنٹائن امپائر، پرشین امپائر، ایک وقت کے یہ عظیم ملک تھے، سپر پاورز کہلاتے تھے، اور چند مجاہدوں کے سامنے پوری کی پوری سپر پاورز نے گھٹنے ٹیکے. اور آج کیا حال ہے؟ آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس خوبصورت ملک میں جسے ہمارے پروجوں نے اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، یہ سمجھ کے کہ اس ملک کی رہبری ہمارے ذمہ. بہت مبارک ہو ہمارے تمام پیرنٹس کو. اور الجبر اسکول اور الجبر گروپ ابھی جھارکھنڈ، بہار، بنگال کے اندر ہم نے اپروچ کیا ہے. انشاءاللہ الرحمن آئندہ سال مہاراشٹر اور یو پی میں آ رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ابھی ہماری قوم کو میڈیکل کالج نہیں چاہیے، ابھی ہماری قوم کو انجینئرنگ کالجز نہیں چاہیے، بی فارمیسی کالج نہیں چاہیے، نرسنگ کالج نہیں چاہیے. جس قوم کے اندر الٹریسی ریٹ 50% ہو اس کو اسکول چاہیے، اس قوم کو اسکول چاہیے. وہ سسک رہی ہے وہ قوم اسکول کے، انہیں چھوٹے چھوٹے ماڈلس اسکول چاہیے. میں گزارش کروں گا، اپنے بڑے ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے علماء حضرات بھی بیٹھے ہیں، ہمارے جمعیت علماء ہند کے افراد بھی بیٹھے ہیں. مولانا محمود مدنی صاحب کی بھی آمد ہونے والی ہے شاید اس خطے کے اندر، بات ہوئی تھی ہماری ان سے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ بڑا کام کر رہے ہیں، آپ بہت عظیم کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کام وقت کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ہر گلی ہر قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.